لیے عام بندہ کیا کرے؟ تو پھر عام بندہ پھر وہ والی تفسیر پڑھے جو اسٹوڈنٹس کے لیے لکھی ہوئی ہیں. عام بندہ صرف وہ تفسیر کھولے جس کی پہلی دفعہ تفسیر کھولنی ہے وہ کنزل الایمان نہ کھول لے. ٹھیک ہے، وہ بحث مباحثے کے اندر پھنس جائے گا، ڈفرینشیل کے اندر پھنس جائے گا. لیے عام بندہ کیا کرے؟ تو پھر عام بندہ پھر وہ والی تفسیر پڑھے جو اسٹوڈنٹس کے لیے لکھی ہوئی ہیں. عام بندہ صرف وہ تفسیر کھولے جس کی پہلی دفعہ تفسیر کھولنی ہے وہ کنزل الایمان نہ کھول لے. ٹھیک ہے، وہ بحث مباحثے کے اندر پھنس جائے گا، ڈفرینشیل کے اندر پھنس جائے گا. اس لیے میں تفہیم القرآن کے اوپر اتنا فوکس کیوں کرتا ہوں؟ وہ اسٹوڈنٹ یوتھ کے لیے لکھی ہوئی ہے. ایسی عام الفاظ، ڈائریکٹ امپیریٹیو اسٹیٹمنٹس، ڈسکشنز، پیرلل نیریٹیوز. مودودی صاحب کہہ رہے ہیں قاری کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا اس وقت، اللہ کی قسم میرے ذہن میں اس وقت سوال آ رہا ہوتا ہے. تفہیم کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ بتاتے ہیں کہ نفسیات سمجھے، گرامر سمجھتے تھے ہماری سوچنے کی. جب سورہ ہود میں 13 لیکچر ہیں، 13 کے 13 دفعہ میں کہتا ہے یار یہ پتہ نہیں کیا بات ہے. پھر مجھے عادت ہو گئی تو میں کہا آپ بتائیں گے، اور آگے قاری کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا. ٹھیک ہے، سو اٹس اے بگ گفٹ. یوتھ نیڈس ٹو بی ڈیولپڈ آن فرسٹ انیشیل پلیٹفارمز آف تھاٹ. پھر کہیں جا کے علماء کی تفسیر، علماء اپنے امتداد میں جو تفسیر لکھتے ہیں نا، معرف القرآن عام بچہ نہیں پڑھ سکتا، ہضم ہی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، تقی عثمانی صاحب کی جو بیانیہ ہیں وہ بہت عام فہم ہے. مولانا محمد شفیع صاحب کا نہیں تھا. اس وقت علماء کی یہ گرامر نہیں تھی. جیسے پرانے شاعر کیسی شاعری کرتے تھے، سمجھ ہی نہیں آ سکتی. بڑے اقبال بولتے رہتے ہیں، عام پاکستانی اقبال نہیں پڑھ سکتا. ٹھیک ہے، تو آج کل کے شاعر جو ہیں وہ عام زبان میں شاعری کرتے ہیں. اردو ان کو آتی نہیں ہے اس لیے بھی، مگر فرق تو ہے نا. تو پہلے علماء کرام جس پیرائے میں تفسیر لکھتے تھے، آپ خود سوچیں نا، آپ سب اتنی عمریں تو ہو گئی، قرآن پاک ترجمے سے پڑھنے کی کوششیں تو کی اور ناکام ہوئے نا. وہ اردو ہی نہیں آتی جس میں ترجمہ کیا ہوا ہے، وہ پتہ نہیں کیا اردو ہے. آج کل کے دور کے لیے میں اس لیے تقی عثمانی صاحب کو ریفر کرتا ہوں، یا عبد الحلیم میرے فیوریٹ جو مترجم ہے. اسٹریٹ جنیرک کانسیپٹس کو اسپیسیفک کر دیتے، اور میری اور آپ کی گرامر کے اندر کوشش کی. تقی عثمانی صاحب نے بڑی سمپل پیرائے میں ترجمہ کیا. تفہیم میں اس لیے فائدہ آیا تھا کہ تفہیم محاورے کا محاورے میں ترجمہ کرتی ہے. جب تک اللہ بات نہیں پوری کرتے تفہیم کی آیت پوری نہیں ہوتی. ترجمے میں وہ آیت ٹو آیت ترجمہ نہیں چل رہا، لفظ ٹو لفظ نہیں چل رہا، وہ چل رہا ہے بات سے لے کے بات تک. جب اللہ جملہ پورا کر لیتے ہیں اپنا، وہ 3 آیتوں میں ہو، ٹھیک ہے، تو تفہیم میں وہ ایک ہی آیت ترجمے میں. تو ایسا لگتا ہے کتاب پڑھ رہے ہیں آپ، ٹوٹتی نہیں ہے کوئی بات. ٹھیک ہے، سو اس لیے بھی تفہیم جو ہے نا وائرل ہو گئی تھی، کیونکہ لوگ سیریسلی اکتا گئے تھے، اسٹوڈنٹس اکتا گئے تھے کہ یہ ہمیں سمجھ نہیں آتا قرآن پاک. اردو میں پڑھنا زیادہ مشکل ہو گیا عربی سے. عربی کی تو ہم نورانی قاعدہ ٹرینڈ ہے نا، تو پڑھ لیتے ہیں، مگر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو دماغ فرائی ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہے. مطلب ایک تو ربط کوئی نہیں ہے، ربط نہ ہو تو دماغ ویسے کام نہیں کرتا، اور پھر بڑی محنت کا کام بن جاتا ہے ترجمہ پڑھنا. سو پھر یہ مسئلہ چھوٹا سا ہوتا ہے جسے شروع کرتے ہیں قرآن پاک، اور جب تک قرآن پاک کی سورہ آل عمران تک پہنچتے ہیں تو بندہ، اور عام لڑکا بھی کہتے ہیں یار یہ کتاب علماء کے لیے ہے. اللہ کئی جا رہے ہیں میں نے پڑھنے والے کے لیے آسان کیے. میں اس لیے عربی کے اوپر اتنا فوکس کر رہا ہوں. میں اور کچھ نہ کرتا اور صرف عربی سکھا دیتا نا امت کو، تو 50% کام ہو جاتا. آپ بھی اپنے آپ کو عربی کے اوپر ٹیون کریں. یاد رکھیے گا، جب تک عربی خود نہیں سیکھیں گے پھر کوئی نہ کوئی مفسر ہی بتائے گا، اور وہ مفسر کیا پتہ اسی کٹہرے سے نکلا ہو جہاں پہ پونچس پائلٹ نے اصلی عیسیٰ کو آزاد کر دیا ہے. ہمیں کیا پتہ. اور ہاں سینٹ پائلٹ کا ایک اسپیکٹیٹر ہو، غلط خبر آگے لے گیا ہو، ہمیں کیا پتہ. تفہیم القرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، مودودی صاحب کا کلام ہے. قرآن اللہ کا کلام ہے. تفہیم القرآن جو ہے وہ سید ابو العالیٰ مودودی، کیا پتہ غلط بات کی. عام آدمی بھائی، کوئی نبی تھوڑی ہے. کمپیریٹیو انالیسس تو اس لیے کرتے ہیں نا ہم. سو تفسیر پہ نہیں ایمان رکھتے ہو. پاکستانی پوری قوم تفسیر پہ ایمان رکھتی ہے، آپ تو ترجمے پہ ایمان رکھتی ہے. پھر تفسیر، اور اس نے تفسیر پڑھی ہوئی ہے. یہ کہ بعد جو مرضی فتویٰ دے دوں، گھر والے پورا کریں گے.
وہ تفسیر ایک بندے کی بھائی صاحب کی کتاب ہے, کیا پتہ انہوں نے کوئی اور اوپینین, کیا پتہ غلط ہو. نبی علیہ السلام کے علاوہ کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جس میں غلطی کی گنجائش نہیں.